چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے معاملات پر کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، وفاقی وزراء کے بیانات سے آزاد کشمیر میں بحران پیدا ہوا۔ اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون کشمیری ہے اور کون نہیں۔ موجودہ حالات میں سیاست کی درست سمت اختیار کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان اور افواج کے خلاف بیان بازی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کیا جائے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے۔ نہیں چاہتے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ دھرنے اور احتجاج کے زور پر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا۔ دہشت گرد بھارت کے نمائندے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سندھ طاس معاہدے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کا جواب دینے کے لیے پوری قوم تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم انتشاری کمیٹی کے مسلح جتھوں کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کے بھاری اسلحے کے ساتھ شہری آبادی پر اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کے متعدد ویڈیو شواہد سامنے آ چکے۔ مسلح عناصر نے متعدد پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو شہید کیا۔ شرپسند کمیٹی کے مسلح کارندے سی ایم ایچ سمیت سرکاری اور نجی املاک اور گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر چکے۔ ماہرین کے مطابق جدید اسلحے کا استعمال کھلی غنڈہ گردی اور دہشت گردی ہے۔ کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھے کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کالعدم کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد جموں و کشمیر گفتار حسین کا کہنا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کئی روز سے عوام کے معمولات زندگی متاثر کرنے میں مصروف ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو احتجاج کے لیے استعمال کرنا نئی نسل کا مستقبل تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ کسی گروہ کو عوامی معمولات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس ڈی آئی جی عرفان مسعود نے کہا، شرپسندوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اور ایک ایف سی اہلکار شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ کسی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے تمام بجلی گھر اور پل اڑا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ کہا، ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں بس بہت ہو گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں 20% ٹیکس لینے پر یو ٹرن لیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ناپسندیدہ ہے۔ خلیجی ریاستیں ٹول ٹیکس دینے کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شام اور لبنان سے فوج نکالنے کا کہہ دیا۔ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، ایرانی صدر کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ مسعود پیزشکیان نے کہا، ٹرمپ بتائیں کیا انہوں نے میدان جنگ میں مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا۔ اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ہرمزگان میں امریکی حملہ سنگین جنگی جرم ہے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے۔ تازہ حملوں میں 7 فوجیوں سمیت 9 افراد شہید، 260 زخمی۔ سیرک، بندر عباس، اہواز، جزیرہ کوشم میں بمباری۔ جزیرہ کیش میں پاور پلانٹ کے نزدیک امریکی بمباری سے تکنیکی آلات کو نقصان، بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیرک اور بندر عباس میں امریکی پروجیکٹائل گرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوجی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے نئے حملوں کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا، امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب فضائی دفاعی نظام فعال۔
ایرانی پاسداران انقلاب کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں امریکی اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کی علی سالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ پر حملہ، اردن کی الازرق ایئر بیس پر امریکی تنصیبات پر ڈرون داغے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف فتح تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جب تک جارے امریکہ موجود رہے گا، گیس اور تیل خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا ابنائے ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، جنگ کے دوران ایران ابنائے ہرمز کا مکمل انتظام سنبھالے گا۔ ایران کے اقدامات عمان کی خود مختاری کے خلاف نہیں۔ امریکہ نے ایران کے $13 کروڑ کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ محدود سرگرمیوں کے لیے جرنل لائسنس بھی جاری کر دیا۔ متعدد ایرانی افراد، ادارے اور بحری جہاز پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ جرنل لائسنس کے تحت بعض محدود نوعیت کی سرگرمیوں کی اجازت، کاروباری معاملات کو مرحلہ وار سمیٹنا، حفاظتی اور ماحولیاتی نوعیت کے محدود لین دین شامل۔ امریکہ اور ایران میں دوبارہ جنگ چھڑنے پر عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $85.93 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $80.20 کا ہو گیا۔ 3 دن میں خام تیل کی قیمت میں 11% اضافہ ہو چکا۔ عالمی منڈی میں سونا $4030 فی اونس فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1767 پوائنٹس کی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1,75,286 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.01 پر برقرار۔ ڈیموکریٹس نے امریکی سینٹ میں سالانہ دفاعی پالیسی بل پر بحث رکوا دی۔ ووٹنگ میں بل 46 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے $1 ٹریلین سے زائد مالیت کا بل تجویز کیا۔ ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ پر شدید اعتراض۔ سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا، بل منظور کرنے کا مطلب ٹرمپ کو کانگریس کی نگرانی کے بغیر ایران جنگ جاری رکھنے کا اجازت نامہ دینے کے مترادف ہوگا۔ متنازع بیان پر مولانا فضل الرحمان کی عدالت طلبی۔ پاک فوج سے متعلق تقریر پر JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف گجرانوالہ میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست منظور قادر بھنڈر ایڈوکیٹ نے دی۔ ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا فضل الرحمان اور SHO سول لائن کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ پولیس کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا مولانا فضل الرحمان سے بیان واپس لینے کا مطالبہ۔ ملکی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات کی قطعی طور پہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں۔ یہاں پر آپ کا بغض جھلک رہا ہے، آپ کا بغض جھلک رہا ہے کہ آپ حقائق کے برعکس آپ بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو شہداء سے متعلق بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس۔ کہا، سربراہ JUI کا بیان سیاسی، اخلاقی اور رسولی طور پر درست نہیں۔ مولانا کے حالیہ بیان میں بغض جھلک رہا ہے۔ دہشت گرد ہمارے آئین کو نہیں مانتے، وہ صرف حملہ آور ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگ اکثریت کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ سیاسی جدوجہد کو کسی صورت تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ مولانا کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی ملاقات۔ وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی مانسون کے دوران صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کی وزیر اعظم کو مانسون سیزن کے دوران ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ۔
پیش کی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ معاونت پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایف بی آر نے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور والی دکان کے مالک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مجموعی ٹرن اوور پر 1% ٹیکس لینے کی تجویز۔ حکومت کو اسکیم کی کامیابی سے سالانہ 50 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع ہے۔ دکاندار چاہیں تو عام انکم ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرا سکیں گے۔ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس نقد جمع کرانا لازمی ہوگا۔ ایک سے زائد دکانوں کے مالکان اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ رجسٹریشن IRIS پورٹل، موبائل ایپ یا قریبی ٹیکس دفتر سے ہو سکے گی۔ مجوزہ اسکیم کے تحت اہل دکانداروں کو گرین پلیٹ دی جائے گی۔ FBR افسران گرین پلیٹ دکان میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسودے پر 7 روز میں اعتراضات اور تجاویز طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا ڈیجیٹل اجرا کر دیا۔ قائد آباد میں 110 ایکڑ پر پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر اور ماڈل ریٹیل آؤٹ لیٹ قائم۔ سرمایہ کار 50 ملین روپے تک کے بلا سود قرضے حاصل کر سکیں گے۔ مشینری، آلات اور ایکسپورٹ سٹینڈرڈ ٹیکنالوجی کے لیے 50 لاکھ سے 5 کروڑ تک قرض کی فراہمی۔ مریم نواز نے کہا پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ قدرتی وسائل قوم کی امانت ہیں، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے۔ رحیم یار خان میں 3 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچہ مین ہول میں جا گرا۔ بچے کو طبی امداد کے لیے شیخ زاید ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ افسوسناک واقعے کی شفاف انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔